الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 3 اور 4، اس کا ترجمہ تفسیر گزشتہ درس میں آپ نے سماعت فرمایا، جس میں کامیاب مومن کی دو نشانیوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک وہ نشانی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو لغو اور بیکار باتوں سے، بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقات واجبہ اور نافلہ کے ذریعے سے تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اب اگلے آیت میں جو آیت نمبر 5، 6 اور 7، ان تینوں آیات کے ذریعے سے مومن کی، کامیاب مومن کی چوتھی نشانی بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر جو اپنے نکاحیوں پر یا جو باندیاں دست ملکیت میں ہیں کہ ان پر کوئی الزام نہیں۔ کامیاب مومن کی ایک نشانی، ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی زنا اور زنا جیسی حرکات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے اس چیز کی ضمانت مجھے دے، گارنٹی دے کہ تمہارے جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے، یعنی زبان، جو اس کی حفاظت کرے، اور جو تمہارے پیروں کے درمیان جو چیز ہے، جو شرمگاہ ہے، اس کی جو حفاظت کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دور حاضر میں ایک انسان کے لیے ان دونوں چیزوں پر قابو رکھنا، کنٹرول کرنا، اسے محفوظ رکھنا نہایت ہی اہم ضروری ہے۔ اگر ایک مومن ان دونوں کو بے لگام کر دیتا ہے، یعنی اپنی زبان کو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، تو بہت سارے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے تو اس سے بڑے بڑے فساد برپا ہوتے ہیں، اس سے بہت بڑے جھگڑے کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے، اور فتنہ و فساد کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ زبان کی بد کلامی ہی کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، زبان کی ہی بے لگامی کی وجہ سے آپس میں تلخیاں ہوتی ہیں، رشتوں میں دراڑ پیدا ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو زبان کی حفاظت، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت اور بری باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ خاص کر حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اے نوجوانوں، جب تمہارے اندر نکاح کی قوت حاصل ہو جائے تو تم شرعی اعتبار سے نکاح کر لو، اور اگر نکاح کی قوت تمہارے پاس ہے مگر استطاعت نہیں ہے، تم ابھی نکاح نہیں کر سکتے، شہوات اور خواہشات غالب ہو رہے ہیں، تو حکم فرمایا گیا کہ تم روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے سے شہوات اور خواہشات پر قابو حاصل ہوتا ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں ہم سب روزہ رکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے جو خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات شہوات پر کنٹرول کرنے کا روزہ بہترین ذریعہ ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطری طور پر خواہشات رکھے ہیں، شہوات اور خواہشات کی انسان کی فطرت ہے، مگر
اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے؟ نکاح سے پہلے اس کا کبھی غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد بھی غیر عورتوں کی وجہ سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ انسانی خواہشات و شہوات کا استعمال صرف اور صرف نکاح کے ذریعے سے ہے۔ جو اپنی منقوحہ ہے، نکاح کے بعد جو اپنی زوجہ ہے، اس سے اپنے خواہشات کا تعلق صرف اسی سے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ شریعت مطہرہ میں باندی کے تعلق سے کہا گیا ہے۔ پہلے کے دور میں غلام اور باندی کا دور چلتا تھا۔ غلام اور باندی تو اگر کوئی مالک اپنی باندی سے خواہشات نفس کا تعلق رکھے تو اسے اجازت تھی، مگر اب غلام اور باندی کا دور نہیں ہے تو اس کا حکم آج کے دور میں نہیں ہوتا۔ تو آج کے دور میں صرف یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا جو استعمال ہے وہ صرف نکاح کے بعد اپنی منقوحہ سے کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد، نکاح کے بعد کسی غیر عورت سے ناجائز تعلق رکھنا یہ ناجائز و حرام ہوگا، اور یہ حرام کام ہے، اور اس سے بچنا مومن کی نشانی ہے۔ آگے فرما گیا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ ہاں، جس نے ان دو کے سوا کی نفسانی خواہش کی تو وہ حد سے بڑھ جانے والا ہے۔ یعنی دو کے سوا، اس سے مراد یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے یا مملکت یعنی باندی کے ذریعے سے اپنی خواہشات نفس یعنی نکاح کے ذریعے سے پورا ہو۔ ان کے علاوہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، جیسے مرد کا مرد سے تعلق رکھنا، عورت کا عورت سے تعلق رکھنا، خواہشات نفس کے تعلق رکھنا، جسے آج کل ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے لوگ اس چیز کو آج اٹھاتے ہیں کہ بھئی ہماری خواہشیں ہم جیسے چاہے پوری کریں، مگر اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں صحیح ڈائریکشن دیتا ہے کہ بھئی اللہ نے تمہارے نفس میں، تمہارے طبیعت میں خواہش اور شہوت رکھا ہے، تو اس کا یہ نہیں کہ اسے تم بے لگام چھوڑ دو۔ زبان ہے تو ایسا نہیں کہ زبان سے جو چاہے تم بولو۔ اللہ نے تمہیں ہاتھ دیا ہے تو اس سے جو چاہو کرو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ جسے چاہے تو مارو اپنے ہاتھ سے، جو چاہے جس کا بھی مرڈر کر دو، جس کا بھی چاہو، تو ایسا نہیں۔ ہاتھ دیا ہے اللہ نے تو اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے، غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ تو اسلام نے جو ہمیں ڈائریکشن دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دی ہے، جو قوت دی ہے، چاہے وہ شہوت ہو، خواہش ہو، یا تمہیں جو نعمتیں دی، اس کا صحیح استعمال کرو، غلط استعمال نہ کرو۔ یہ اسلام کا اصل مقصد ہے۔ تو ایسی ہی کوئی مرد کسی مرد سے ناجائز تعلق رکھے یا اپنی خواہشات کو پورا کرے، اسے حرام کہا گیا۔ جیسا قرآن کو فرما گیا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، اس کے علاوہ کوئی اگر نفسانی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ یا کوشش کرے تو وہ حرام ہے، حد سے بڑھنے والا ہے۔ یعنی ایسا شخص ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جو اللہ کے جو اسلام کے طریقے بتائے ہوئے چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ ایسی ہی ایک اور حرام کام ہے جسے مشت زنی کہا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کی حرکت سے اپنے منی کو ضائع کرنا، اپنی شرمگاہ سے کھیلنا، اسے بھی حرام کہا گیا ہے۔ انسان کی جو خواہشات نفس ہوتی ہے اس کو اپنے ہاتھوں کا یا کسی اور کے ہاتھوں کا استعمال کر کے یہ کام کرنا بھی بدفعلی اور حرام کا کام ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کے علاوہ جو ایک اور حرام کام ہوتا ہے وہ متعہ کہلاتا ہے۔ یعنی کسی عورت سے عارضی طور پر اپنے تعلقات کو قائم کرنے کی وجہ سے جو تعلق قائم کیا جاتا ہے چند مہینے کے لیے، چند سال کے لیے، عارضی طور پر ایک نکاح کا ذریعہ کیا جاتا ہے، اسے بھی اسلام نے حرام کہا ہے۔ یہ ہمارے اسلام میں شروعات کے دور میں اس کی اجازت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مگر حضور ہی نے خود اس کو منع فرما دیا، حرام فرما دیا کہ کوئی بھی نکاح جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ نکاح کا کوئی ایک یہ نہیں ہوتا کہ 1 سال کے لیے میں تجھ سے نکاح کروں گا یا 2 سال کے لیے نکاح کروں گا۔ نکاح کا تصور زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے۔ تو متعہ اسے کہتے ہیں جو عارضی طور پر نکاح کیا جائے،
اور یہ چیزیں شیعوں میں اور دوسرے فرقوں میں پائی جاتی ہیں، مگر جو قرآن پاک کی اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ نکاح کے علاوہ جو بھی آدمی اس طریقے کا کام کرے گا وہ حد سے بڑھنے والا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم جنس پرستی، مشت زنی اور متعہ یہ خواہشات کے پورا کرنے کا غلط طریقہ ہے، اس سے قرآن نے منع کیا ہے کہ ایسا کام کرنے والا حد سے بڑھ جانے والا ہے۔ حد سے بڑھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نافرمان ہے، وہ ظلم کرنے والا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو عزیزان ملت، ان تینوں آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی کسی سے ناجائز تعلق نہیں رکھتا، اپنی خواہشات کا غلط استعمال نہیں کرتا، یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسے ناجائز کام کرتا ہے، بدفعلی اور برے کام میں ملوث ہوتا ہے، تو گویا وہ ایمان کی روشنی اس کے دل سے دور ہونے لگتی ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ زنا یا زنا جیسی حرکات سے یا زنا کی طرف، بدکاری کی طرف لے جانے والے کاموں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدفعلی اور برے کاموں سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ یا رب العالمین ہمارے خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، یا رب العالمین ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے۔ اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔